یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن پاک کی صورتوں کے تعارف کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں موت دیتا ہے، تم میں سے کوئی ایسی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، جتنا علم ہے سب دماغ سے نکل جاتا ہے، اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا یہ بھی خدا کی قدرت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم سے جوڑے بنائے، ان جوڑوں سے تمہارے بیٹے ہوتے ہیں، پوتے ہوتے ہیں، پھر تمہارے رزق کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد اچھا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اور نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جب پیدا فرماتا ہے اس وقت تمہیں کوئی علم نہیں ہوتا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کیا علم ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ آنکھیں دیتا ہے، کان دیتا ہے، دل بناتا ہے، اور تاکہ بندے شکر کریں، پھر بندہ انہی جو ہے وہ اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے علم سیکھتا ہے۔ لیکن پھر دوبارہ وہ زمانہ آ جاتا ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر دوبارہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی جہالت سے علم کی طرف اور علم سے جو جہالت کی طرف لے جاتا ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مشرکوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک سادہ سی بات ہے کہ ایک وہ غلام ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور ایک وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ دن رات جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، دن رات خرچ کرتا ہے۔ تو بتائیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ وہ غلام کہ جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں، اور وہ بندہ کہ جس کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں اور وہ دن رات خرچ کیے جا رہا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو خدا اور بت کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ بت کہ جن کی قدرت میں کچھ بھی نہیں، نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے، نہ ایک پیسہ دے سکے نہ واپس لے سکے، حتیٰ کہ اگر ان بتوں کو بھی اٹھا کے زمین پر پھینک دے تو خود بھی وہ زمین سے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف وہ بت اور ایک طرف وہ خدا جس کی یہ شان ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس کی اتنی عظیم قدرت ہے، جو صبح و شام تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو جب ایک خرچ کرنے والا بندہ اور ایک پھوٹی کوڑی کا جو مالک نہیں ہے، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں، تو خدا اور بت کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر جو مومن ہیں ان کی پھر مومن اور مشرک کی مثال بیان کی کہ مومن اور مشرک کی مثال ایسے ہے، ایک تو وہ آدمی ہے جو گونگا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اپنے آقا پہ بوجھ ہے، یعنی اس کو الٹا جو ہے وہ آقا کو پالنا پڑتا ہے۔ وہ جدھر بھی جائے تو کبھی خیر کی خبر لے کے نہیں آتا، کبھی کام پورا کر کے نہیں آتا۔ ایک وہ، اور دوسرا وہ ہے کہ جو ہر کام صحیح طریقے سے کرتا ہے، جو عدل و انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے، جو اعتدال کے ساتھ کام کرتا ہے، جو سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ یہ دونوں بندے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ہر کام ٹیڑھا کرنے والا اور ہر کام سیدھا کرنے والا، یہ دونوں برابر نہیں۔ اسی طرح مومن اور مشرک بھی برابر نہیں۔ مومن وہ ہے جو سیدھے راستے پر ہے، اور مشرک وہ ہے جو ہر کام الٹا کرنے والا ہے، تو یہ دونوں بھی آپس کے اندر برابر نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا بیان، جس کا کچھ حصہ میں نے عرض کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مزید بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بسنے کے لیے گھر بنائے، اور جانوروں کی کھالوں سے تم اپنے خیمے بھی بناتے ہو اور اپنے پہننے کے لباس بھی بناتے ہو، اپنے گھریلو ضروریات بھی ان سے پورا کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا سایہ پیدا کیا، پھر پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ بنائی، پھر تمہارے لیے کچھ ایسے لباس بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، ایسے لباس بنائے جو جنگ کے اندر کام آتے ہیں، جو بلٹ پروف آدمی پہن لیتا ہے، یا پرانے زمانے کے اندر جو زرہ وغیرہ پہنتا تھا، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائیں۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ اللہ کی نعمت پہچانتے ہیں پھر اس کے منکر ہو جاتے ہیں، نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان سے منکر ہو جاتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں اکثر کافر ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شان بیان فرمائی کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، اے محبوب ہم نے تم پر
یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کے لیے۔ قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بشارت بھی ہے، اور قرآن کے اندر ہر شے کا مفصل روشن بیان بھی ہے کہ قرآن کے اندر جملہ علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا، یتیموں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، بے حیائی سے، بری بات سے، سرکشی سے منع کیا، وعدوں کے پورا کرنے کا حکم دیا، وعدوں کی خلاف ورزی سے منع کیا، اور اللہ کے وعدوں کو تھوڑی بہت پیسوں کے بدلے میں بیچ دینے سے منع کیا۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جو دنیاوی وعدے توڑتا ہے، کیوں توڑتا ہے؟ کچھ دنیاوی منفعت ہوتی ہے، آدمی اپنے فائدے کے لیے وعدہ توڑتا ہے، نقصان کے لیے وعدہ کوئی بھی نہیں توڑتا، تو اپنے فائدے کے لیے وعدہ توڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو جو خدا کے پاس ہے اس کی تمنا کرو اور اس کی طلب کرو اور اس کے پیچھے چلو، اور یہ دنیاوی مال و اسباب اور مال و متاع جو ہے اس کے پیچھے نہ چلو۔ پھر اچھے عمل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ مومن آدمی اچھا عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا کرے گا اور اسے اس کے اچھے اعمال کا بدلہ بھی عطا کرے گا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا گیا، اس سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر مشرک یہ کہتے تھے کہ ایک اجمی آدمی ان کو یہ قرآن سکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجمی آدمی ان کو کہاں سے قرآن سکھائے گا؟ قرآن تو روشن فصیح عربی زبان کے اندر ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ان کو قرآن سکھاتا ہے، اس کی تو زبان ہی اجمی ہے، تو ایسا آدمی قرآن جیسی روشن فصیح زبان کے اندر کیسے کلام کر سکتا ہے؟ اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا کہ بعض اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کافر جو ہے کسی مسلمان کو مجبور کرتے ہیں کلمہ کفر بولنے کے اوپر کہ کلمہ کفر بولو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تو فرمایا کہ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص کلمہ کفر بول دیتا ہے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، دل کے اندر کفر نہیں، دل سے وہ مومن ہے اور زبان سے وہ کلمہ کفر اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کہے گا تو اسے مار دیا جائے گا، تو فرمایا کہ ایسا آدمی جو ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے، یعنی اگر زبان سے کلمہ کفر حالت اکراہ کے اندر کہہ دیا جائے تو اس کے اوپر کوئی حکم نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی چیزوں کا بیان فرمایا، اور مشرکوں کی چونکہ عادت تھی کہ اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال کر لیتے تھے، اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حرام کر لیتے تھے، تو فرمایا کہ یہ جو تمہارا فعل ہے یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ جس کو اللہ نے حلال نہیں کیا اس کے بارے میں یہ کہنا یہ حلال ہے، جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کے بارے میں کہنا یہ حرام ہے، یہ خدا پہ جھوٹ ہے، کیونکہ خدا نے ان کو حلال و حرام نہیں کیا، لہذا اس طرح کے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ نہ باندھو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور ان کی شان کا بیان ہے، اور اس کے بعد پھر دعوت و تبلیغ کے اندر حکمت اپنانے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے بحث کرو اس طریقے پر جو سب سے بہتر ہو۔ پھر اس کے بعد صبر کرنے کے جو فضیلت کے اوپر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا۔ فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اے لوگو اگر تم صبر کرو گے تو بے شک صبر والوں کو صبر کرنا سب سے اچھا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ وَاصْبِرْ، آپ بھی صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر جو ہے وہ اللہ کی توفیق ہی سے ہے، اور آپ لوگوں کا غم نہ کھائیں، اور جو لوگ فریب کرتے ہیں اس کی طرف سے دل تنگ نہ ہو، بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جو نیکیاں کرتے ہیں، خدا نیکوں کے ساتھ ہے اور متقیوں کے ساتھ۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا نام سورہ بنی اسرائیل اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کے کئی واقعات کا بیان کیا گیا، ان کے عروج و زوال کا بھی بیان اس سورت کے اندر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی 17ویں سورت ہے، یعنی 17 نمبر سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 111 اس میں آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا واقعہ معراج سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے کچھ حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی۔ پھر جو بقیہ سیر ہے اس کا تذکرہ سورۃ النجم کے اندر بھی ہے، اور کثیر تفصیلات جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 2 مرتبہ فساد کریں گے اور 2 مرتبہ پٹیں گے، یعنی 2 مرتبہ یہ زمین کے اندر فساد برپا کریں گے، خدا کی نافرمانیاں کریں گے، اور 2 مرتبہ ہی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا عذاب مسلط کرے گا جو بندوں کی صورت کے اندر ان کے اوپر مسلط ہوگا۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک کی
عظمت و شان کا بیان ہے، قرآن پاک کی عظمت و شان کے بعد پھر قیامت کا بیان ہے، اور قیامت کے دن نامہ اعمال بندے کے گلے کے اندر لٹکا ہوگا اور خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نامہ اعمال کو پڑھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ بندے کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کو پڑھ کے سناؤ۔ اب بندہ خود اپنے عمل پڑھے گا، جو اچھا کیا، جو برا کیا، جو نیکی کی، جو بدی کی، جو گناہ کیا، جو خلوت کے واقعات ہیں، جو جلوت کے واقعات ہیں، جو ظلم کیا یا بھلا کیا، جو تنہائی کے اندر کیا، جو دل کے گناہ تھے، جو آنکھوں کے گناہ تھے، جو کانوں کے گناہ تھے، ایک ایک تفصیل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پڑھ کر سنانی ہوگی، اور بندہ اپنا حساب اس دن خود کر رہا ہوگا۔ تو فرمایا کہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو ہدایت کی راہ پر آیا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کی راہ پہ آیا، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہ ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو تب تک عذاب نہیں دیتا جب تک ان میں اپنا رسول نہیں بھیج دیتا۔ رسول آتے ہیں، اللہ کا پیغام دیتے ہیں، اللہ کی حجت ان پر تمام ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ لوگ جاننے کے باوجود اور علم آ جانے کے بعد بھی اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے باز نہیں آتے، تب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ پھر دنیا کا بیان کیا کہ جو دنیا چاہتا ہے تو ہم اس کو جسے چاہتے ہیں دنیا دے دیتے ہیں، یعنی جو صرف دنیا چاہتا ہے، نہ ایمان نہ آخرت کچھ بھی نہیں، ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے لیے جہنم اس کا انجام بھی بنا دیتے ہیں۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور پھر آخرت کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور وہ ایمان والا ہوتا ہے تو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی ایمان والا ہو، اچھے عمل کا ارادہ کرے اور اچھے عمل بھی کرے، تو فرمایا کہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں، جس میں سب سے پہلے جو ہے عبادت الہی کا، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور فرما دیا کہ والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، والدین یا والد یا والدہ کوئی ایک، تو ان سے اف تک نہ کہو۔ اف کا مطلب کہ چھوٹے سے چھوٹا کلمہ، اف ہو، ہوں ہو، تو یعنی آدمی پوری بات نہیں کہہ رہا کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، دن میں چین ہے رات میں چین ہے، یہ جملے تو یعنی ڈیٹیل کے اندر ذرا جملے چلے گئے نہیں، ان کی بات کے اوپر صرف آگے سے اتنا ہی کہنا، یہ اتنا ہوں کہنا جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ والدین کے جو ہے وہ آگے اس طرح ہوں کہنا، اف کہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور والدین کو جھڑکنا، ڈانٹنا، اسے بھی حرام کر دیا، اور فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے ساتھ تعظیم کی بات کرو، ان کی تعظیم ہو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو، اور اپنی عاجزی کا بازو ان کے لیے بچھا دو۔ والدین کے سامنے عاجزی اختیار کرنا ضروری ہے، اور والدین کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن کے اندر پالا تھا، جیسے بچپن کے اندر انہوں نے میرے لیے مشقتیں اٹھائیں، مجھے پالا، تو بھی ان کے اوپر رحم فرما۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر والدین کی حسن سلوک کے بعد پھر فرمایا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ نہ تو خیرات کرنے کے اندر اتنا دے دو کہ اپنے پاس کچھ نہ رہے اور خود بندہ پریشان ہو کر بیٹھ جائے گا میں کیا کروں، نہ تو اتنا دو، اور نہ ہی اپنا ہاتھ اتنا روک لو کہ دینا ہی کچھ نہیں، یعنی اعتدال کا راستہ اختیار کرو، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو تو اعتدال کے ساتھ، یہ بھی نہ ہو کہ خود پریشانی میں آ جاؤ، اور یہ بھی نہ ہو کہ 1 روپیہ بھی دینے کے روادار نہ بنو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اس ڈر سے اولاد کو جان سے نہ مار دو کو بڑے ہو کر ان کو کھلائیں گے کیسے، جیسے آج کل ہوتا ہے۔ آج کل کتنی خودکشیاں ایسی ہیں، خبر آتی ہے جی ماں نے اپنی اولاد کو مار دیا اور اس کے بعد خودکشی کر لی، باپ نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا اور خودکشی کر لی۔ یہ قرآن کی آیت وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ ان کو کیا فرماتی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے،
غربت کے ڈر سے۔ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اور کیا حکم ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت سے فرما دیا، اپنی اولاد کو جان سے نہ مارو، غربت کے ڈر سے۔ آج غربت کے ڈر سے اور ان کے جو ہے وہ روزی روٹی کے چکر کے اندر اولاد کو مار دیا جاتا ہے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی رزق دیں گے، ہم تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی رزق دیں گے۔ تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ زندگی کا حصہ ہے اور وہ اکثریت کو آتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے بچوں کو مار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک بچوں کا قتل بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرما دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بدکاری کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ وہ بہت بڑی بے حیائی ہے، برا راستہ ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی جان کو نہ مارو، کسی جان کو قتل نہ کرو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے مارنا حرام کر دیا اس کو نہ مارو۔ تو کسی کو قتل کرنا یہ شدید ترین جرم ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا جرم جو ہے وہ کسی کی جان لینا، کسی کو قتل کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن کے اندر۔ اس کے بعد فرمایا کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، وعدے پورے کرو، ناپ تول صحیح طریقے سے کرو، اور جس بات کی تمہیں حاجت نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، یعنی خام خواہ ٹو میں پڑے رہنا، خام خواہ جاسوسی کرتے پھرنا، خام خواہ لوگوں کے عیوب تلاش کرتے پھرنا، جس بات کا پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے رہنا۔ تو فرمایا کہ یہ کام نہ کرو، کیونکہ آنکھ، کان اور دل، ان سب سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح بقیہ اعضاء کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ ان کو کہاں استعمال کیا۔ پھر فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اتراتے ہوئے نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ شرک نہ کرو، جہنم کے اندر پھینک دیے جاؤ گے۔ تو یہ متعدد احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد آگے مزید توحید کا بیان ہے، شرک کا رد ہے، قرآن پاک کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد مشرک جو ہے وہ ایک بات بار بار کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، ہمارا بدن ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تو ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ہمارا بدن ٹوٹ پھوٹ گیا، ہڈیاں ہو گئی، ریزے ہو گئے، کچھ کسی جانور نے کھا لیا، کیڑوں نے کھا لیا، اور اس کے علاوہ مٹی کے اندر مل گیا، تو ان سب کے بعد پھر ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی اور بہت بڑی مخلوق بن جاؤ، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ بہر صورت تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور دلیل کے طور پہ کیا بیان فرمایا کہ تمہیں وہ پیدا فرمائے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا۔ اب تم کہتے ہو کہ ہم ہڈیاں بن جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ہمیں دوبارہ کیسے بنایا جائے گا؟ ہمارے ریزے کیسے جڑیں گے، ہمارے اعضاء کیسے جڑیں گے، ہماری ہڈیاں کیسے دوبارہ سیٹ ہو جائیں گی؟ تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو فرمایا کہ پہلی مرتبہ پہ غور کر لو، وہ خدا نے کیسے پیدا کیا۔ پہلے کیا تھے؟ ایک قطرہ، ایک قطرے سے خدا نے گوشت، پوست، ہڈیاں اور شریانے اور خون اور بدن اور آنکھیں اور کان اور دل، اعضاء، بال، یہ سارا کچھ کس سے پیدا کیا تھا؟ تو جس خدا نے ایک قطرے سے یہ انسان بنا دیا تھا، تو وہ دوبارہ انہی ہڈیوں کو جوڑ کر اور انہی ریزوں کو دوبارہ پیدا کر کے اگر دوبارہ زندہ کر دیتا ہے تو اس میں استحالہ کیا ہے؟ یعنی یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اور یقیناً دوبارہ ایسا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اور شیطان نے جو اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور پھر جو اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ اے اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، پورا زور لگا دوں گا، ان کے مالوں کے اندر، ان کی اولاد کے اندر میں جو ہے ان کو شرک کرنے پہ مجبور کر دوں گا، تو یہ میں سارے کام کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مہلت دے دی، لیکن مہلت کے ساتھ اس کو ایسا قابو نہیں دیا کہ وہ جبرن کسی سے کام کروا دے۔ وہ کروائے گا وہی کہ جو بندوں کو دعوت دے دے گا، اب لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں یا اس کی دعوت کو رد کر دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی آدم، انسانوں کی تکریم کا بیان کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور تری کے اندر ان کو سوار کیا اور ان کو پاکیزہ رزق دیا، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا کی، یعنی انسان کو مکرم بنایا اور انسان کو دوسری مخلوقات پہ فضیلت عطا کی، اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ لیکن پھر آگے
انسانوں کی مرضی ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہی رہتے ہیں یا اپنے آپ کو بدترین مخلوق بنا لیتے ہیں، یہ پھر ان کے اعمال کے اوپر ہے۔ اچھے اعمال ہیں تو ان کا شرف باقی ہے، ان کی عظمت باقی ہے، اور کفر ہے، شرک ہے، خدا کی نافرمانی ہے تو وہ اپنے آپ کو بدترین مخلوق کے اندر خود لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کا فرمایا، تہجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور خاص ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے، جہاں پر ساری مخلوق اللہ کے محبوب کی حمد کرے گی، اس کا بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ قرآن کی شان بیان کی کہ قرآن شفا ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ لوگوں کی حالت بیان کی کہ جب نعمت آتی ہے تو اس وقت تو خدا کو بڑا یاد کرتے ہیں، اس وقت تو خدا سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد روح کا تذکرہ ہے۔ روح سے مراد یہاں پر مفسرین نے قرآن وحی بھی مراد لی ہے، اور جو روح انسانی بدن کے اندر ہوتی ہے اور جانداروں کے اندر ہوتی ہے وہ بھی مراد لی ہے۔ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو فرمایا کہ روح جو ہے یہ اللہ کا ایک امر ہے، اور اس سے زیادہ اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ پھر قرآن پاک کی شان ہے۔ اس کے بعد کفار بڑے بڑے مطالبے کرتے تھے۔ مطالبے کیا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات تب مانیں گے جب یہ ہماری زمین میں تم چشمے جاری کر دو۔ تو عرب جو ہے بے آباد اور ویران اور دریا وغیرہ نہیں تھے وہاں پر، تو کہتے تھے کہ یہاں پر چشمے جاری کر دو، یہاں پر کھجوروں کے باغ ہو جائیں، انگوروں کے باغ ہو جائیں، اور یہاں پر نہریں جاری ہو جائیں، یا پھر اگر نہیں ہے تو پھر آسمان سے ہمارے اوپر آسمان گرا دو۔ تو یہ، یا پھر اس طرح ہو کہ آپ کا سونے کا گھر ہو، آپ آسمانوں پہ چڑھ جائیں، یا پھر آسمان سے ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل کریں جسے ہم خود پڑھیں اور ہمیں نظر آئے کہ آسمانوں سے اتر رہی۔ تو یہ اس طرح کے مطالبات پورے کیے جائیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو ان کے ایمان اس طرح کے مطالبات پورے کیے جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ پورے کر بھی دیے جائیں گے یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، پھر بھی بولیں گے یہ تو جادو ہے، یہ تو ہماری آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا گیا، لہذا ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جب زمین کے اندر انسان ہیں تو ان کے اوپر رسول بھی انسان ہی بھیجے جائیں گے۔ یہ بولتے تھے کہ وہ فرشتہ آ جائے، تو فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو پھر فرشتے ہم بھیج دیتے ان کے اوپر، لیکن انسان ہے تو ان کے اوپر انسانی رسول بنا کے بھیجے جائیں گے، لہذا ان کا یہ مطالبہ کہ ہمارے اوپر کوئی فرشتہ اترے اور فرشتہ ہمیں آ کر جو ہے کوئی ہمیں اللہ کی کتاب سنائے تب ہم مانیں گے، یہ ان کا مطالبہ غلط ہے، یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ قیامت کا تذکرہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ قادر ہے کہ ان کی مثل جو ہے وہ اور بنا دے، یعنی آسمان و زمین اور بنا دے، مخلوق کو دوبارہ پیدا کر دے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو 9 نشانیاں عطا کی ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ قرآن پاک کا تذکرہ ہے، اور قرآن پاک کا تذکرہ مسلسل چلتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے اوپر جو ہے اس صورت کا اختتام ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے محبوب تم یوں کہو سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی حمایتی نہیں، اور اس کی بڑائی بولو تکبیر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی احکام کا فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام